بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دینی بھائی ماجد رانا ماجد شہیدی ریئل اسلامک ایجوکیشن چینل سے پروگرام پیغام ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی ایمان کی حفاظت اور قادیانی خواتین و حضرات کی ہدایت، نو مسلم قادیانی خواتین و حضرات کی دینی استقامت کے پیش نظر ہم اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں، اور میں اپنے سامعین کو خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ایک معمر قادیانی خاتون حمیدہ بیگم قادیانیت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے پیش رو نو مسلم ان کے خاندان کے لوگوں کو سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار انہیں مجدد، مہدی، مسیح اور اللہ کا نبی اور رسول خیال کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کے پیش نظر لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول اللہ، جس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ قیامت سے پہلے 30 کے قریب جھوٹے فریبی دجال ظاہر ہوں گے، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دافع البلا نامی اپنی کتاب میں جو 1902 میں اس کی یہ تصنیف ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو حضور کے اس ارشاد کے مطابق ہم اسے کذاب اور دجال یقین کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اور اچھے انسانوں کو اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، اور جو اس کے دام فریب میں آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک مسلمہ اصول جو ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان مسلم ہے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں قادیانی حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم توقیر فرض، اور کسی نبی کی بھی توہین، اور بقول مرزا غلام احمد قادیانی کہ کسی نبی کی اشارے سے بھی توہین کرنا کفر ہے۔ یہ حوالہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے آخری سال کی کتاب چشمہ معرفت، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 390 پہ مرزا غلام قادیانی کا یہ حوالہ کئی بار ہم دکھا چکے ہیں کہ اس نے لکھا کہ کسی نبی کے اشارے سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی ہے، جبکہ یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جی بھر کے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے توہین و تضلیل کی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں 16 جون کی ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی ہے، اگر آپ اسے سنیں، ہم نے اس میں دکھایا ہے کہ 1905 اکتوبر 1902 میں مرزا غلام قادیانی نے کشتی نوح نامی کتاب لکھی، جس میں صاف طور پہ نام لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ تہمت لگائی کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے، یہ کشتی نوح جو ہے روحانی خزائن جو مرزا قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 19 میں ہے۔ اسی جلد نمبر 19 میں اعجاز احمدی نامی بھی اس کی ایک کتاب ہے، جس میں اس کے اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے وَقَالُوا عَلَى الْحَسَنَيْنِ فَضَّلَ نَفْسَهُ أَقُولُ نَعَمْ وَاللَّهِ رَبِّي سَيَظْهَرُ، کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا، میں کہتا ہوں ہاں، اور میرا خدا عن قریب ظاہر کر دے گا۔ یہ ترجمہ اور شعر دونوں مرزا غلام قادیانی کے ہیں۔ آگے کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ كَذَّابًا لَمَا كُنْتُ بَعْدَهُ كَمِثْلِ يَهُودِيٍّ وَمَنْ يَتَنَصَّرُ، اگر میں جھوٹا ہوتا تو پھر اس کے بعد میں ایک یہودی اور مرتد نصرانی کی مانند بھی نہ ہوتا، یعنی اس سے بھی بدتر ہوتا۔
اور واقعتاً انشاءاللہ ہم دکھائیں گے کہ مرزا قادیانی واقعی جھوٹا ہے۔ اچھا اگلا شعر ہے، وَلَكِنَّنِي مِنْ أَمْرِ رَبِّي خَلِيفَةٌ مَسِيحٌ سَمِعْتُمْ وَعْدَهُ فَتَفَكَّرُوا، مگر میں اپنے خدا کے حکم سے خلیفہ اور مسیح موعود ہوں، اب تم سوچ لو۔ اسی بدنام زمانہ یہ جو اس کا مجموعہ ہے، مجموعہ نمبر 19 روحانی خزائن کا، جس کے یہ اشعار جس میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اسی میں یہ کتاب کشتی نوح ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام پر شراب پینے کی تہمت لگائی ہے۔ تو جناب والا یہ کتاب اس کی 5 اکتوبر 1902 کو شائع ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس کے جو ملفوظات کا مجموعہ ہے وہ 19 اکتوبر 1902 کے اخبار البدر سے مرزا غلام قادیانی کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے۔ ملفوظات میں آپ اس کا عکس ملاحظہ کر لیں۔ وہ کہتا ہے، شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی، شراب کے جائز رکھنے سے کروڑہا لوگوں کی گردن پر چھری پھر گئی۔ تو یہاں معاذ اللہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شراب کی تخم ریزی انہوں نے کی ہے۔ اور 1903 میں مرزا غلام قادیانی کے ملفوظات جو 1903 میں ہیں، شراب کی بڑی مذمت بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے، شراب تو انتہائی شرم، حیا، عفت و عصمت کی جانی دشمن ہے۔ انسانی شرافت کو ایسا کھو دیتی ہے جیسے کتے بلے گدھے ہوتے ہیں۔ اس کو پی کر یعنی پینے والا بالکل انہی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہ 1903 میں شراب کی مذمت کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس کو پی کر آدمی کتے بلے اور گدھے کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شرابی کے طور پر ان کی تصویر مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے خلیفہ ہیں خلیفہ نور الدین، جو اس کی قادیانی جماعت کے، یہ مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ بھی بنا نور الدین، اور قادیانی جماعت کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس نے فصل الخطاب نامی یہ کتاب لکھی ہے، 66 نمبر صفحے پہ آپ اس کی عبارت ملاحظہ کریں۔ وہ عیسائیوں کو کہہ رہا ہے مخاطب کر کے کہ عیسائیوں کی مقدسہ کتب میں ایسے خطرناک حالات انبیاء کے مندرج ہیں جن کے پڑھنے سے ان بزرگوں کے چال چلن پر حرف آتا ہے، اور پھر جب قائل کی حقارت ثابت ہوتی ہے، یعنی بات کہنے والے کی حقارت ثابت ہوتی ہے، تو اس کے کلمات کی عظمت خاک بھی نہیں رہتی۔ مقدس کتابوں میں اگر لکھا ہو کہ فلاں شخص حسب عام رائے ہم اثروں کے شرابی اور کھاؤ اور بدکاروں کا دوست تھا، تو ایسے شخص کی تعلیم پر کیا توجہ ہوگی۔ تسلیم ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں اس قسم کی باتیں لکھی ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی تو ان کو تسلیم کر کے قرآن سے ثابت کر کے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر جو ہے وہ ایک شرابی کے طور پر، اور معاذ اللہ ایسے کہ ناجائز عورتوں کے ساتھ جس کے تعلقات تھے، یہ پیش کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ مرزا غلام قادیانی کی مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ ان ریمارکس کے بعد قرآن مجید نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور ان کے معجزات بیان کیے ہیں، تو ان کی کیا قدر و عظمت کسی کے دل میں رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی اس نے حقارت کی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ 1903 میں اسی مجموعہ جو خزائن کا ہے جلد نمبر 19 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نسیم دعوت نامی ایک کتاب لکھی۔ اس میں یہ عکس آپ ملاحظہ کریں گے، اس کا صفحہ نمبر روحانی خزائن کا جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 434 کہتا ہے، شراب اور خدا ترسی ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آگے جناب یہ بھی ملاحظہ کریں، کہتا ہے، ہمیں تو ناپاک چیزوں کے استعمال سے کسی سخت مرض کے وقت بھی ڈر لگتا ہے، جائے کہ پانی کی جگہ بھی شراب پی جائے۔ اسی طرح جناب آگے بالکل آخری سطر آپ ملاحظہ کریں، کہتا ہے مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی
کی کہ ہمدردی فرمائی۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے یعنی شوگر کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا، دوسرا افیونی۔ معاذ اللہ، دیکھیں جناب اس عبارت میں یہ کس طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کا استہزاء کر رہا ہے، ان پہ چوٹ کر رہا ہے، جبکہ ریئل اسلامک ایجوکیشن اور قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے۔ میں آپ کو ایک قرآن آیت کا حوالہ دیتا ہوں، 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 64، اور قادیانی گنتی کے اعتبار سے یہ آیت نمبر بنے گی 65۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کو کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق اور ہنسی کرتے تھے تم؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ اگلی آیت ہے، اب کوئی عذر نہ کرو، تم ایمان لا کر تم نے کفر کیا۔ یعنی اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد بھی کسی رسول کا استہزاء کرتا ہے، ٹھٹا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، تو ایمان لانے کے بعد وہ اسلام کے دائرے سے نکل کے کافروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی صاحب اپنی اس عبارت کے روح سے آپ خود دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں، کیسی کیسی تہمتیں جو ہیں یہ لگا رہے ہیں اللہ کے سچے قرآنی نبی مسیح علیہ السلام پر۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جہنم حتى يخرج مما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا، جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا۔ جی اچھی طرح سے یہ الفاظ یاد کر لیں، حبسہ اللہ علی جسر جہنم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا اس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ تو جناب مطلب کیا ہوا کہ کسی مومن بندے کو بدنام رسوا کرنے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پروپگنڈا کرنا ایسا سنگین اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا مرتکب اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو، جہنم کے ایک حصے پر، جس کو حدیث میں جسر جہنم کہا گیا، اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ جل بھن کر اپنے اس گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے، جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کچیل ختم نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ گناہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہے، لیکن یہ تو عام مسلمان کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سچے نبی کے بارے میں اس طرح کی تہمت ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ الزام لگائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا خود سوچ لیجئے۔ اور ایک اور حدیث بھی ذرا اچھی طرح سے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بہت مؤمنا او مؤمنة حبسہ اللہ فی رضغۃ الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج۔ فرمایا جو کوئی تہمت لگائے اللہ تعالیٰ کے کسی مومن بندے یا مومنہ بندی پر تہمت لگائے تو حبسہ اللہ فی رضغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ اور خون کے کیچڑ میں رکھے گا۔ یہ جناب مرزا غلام قادیانی کا انجام جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو میں نے دکھا دیا ہے۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ۔ میں بڑی دردمندی کے ساتھ قادیانی خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور قادیانی تعلیمات کی روشنی میں آج اپنا انجام اس آئینے میں قرآن و سنت کے اس آئینے میں دیکھ لیجئے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے پیروکار کہاں کھڑے ہیں اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جی سامعین اور ناظرین پیارے بھائیوں کی بات لمبی نہ ہو جائے، جلد ہی اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر۔ اس میں دکھائیں گے کہ مسیح علیہ السلام تو اللہ کے فضل و کرم سے شرابی نہیں ہیں، لیکن مرزا غلام قادیانی نے جو ان پہ یہ مذاق کیا اس کی پاداش میں خود بہرحال وہ افیونی بنتا ہے اور یہ جماعت افیونی بنتی ہے۔ اس کے شواہد جو ہے انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔